بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج واک کے دوران میرے اچھے قدرتی مناظر کے دوران میں میرا جی چاہا کہ ویڈیو بنائی جائے اور اس تسلسل کو قائم رکھا جائے کہ وہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے سوال و جواب کا، تو اس سوال و جواب میں سے سوال جواب دیے جائیں تاکہ ہم سب کی لرننگ ہو سکے۔ تو پچھلی جو ویڈیو ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر جس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے، اور یہ سوال اٹھانے والے ہیں محمد اکمل شاہ۔ ایک تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے بہت عمدہ سوال اٹھایا ہے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ ایک استاد ہے اور اس کی صحبت کا اثر ہونا چاہیے، اور اس کا صحبت کے لیے بنیادی انگریڈینٹ کی بات ہوئی تھی کہ وہ روح ہے اور روح کی لطافت ہے، کہ روح کتنی لطیف ہوتی ہے اور اس کی لطافت جتنی زیادہ ہوگی اسی طرح سے صحبت کا اثر بھی ہوگا۔ تو اس میں محمد اکمل شاہ نے سوال کیا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی صحبت اثر کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں چند گزارشات ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ انڈیکیٹرز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو صحبت ہے وہ اثر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، اور آخر میں ایک گزارش بھی ہے، اس کا سننا بہت ضروری ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ روح جب اپنی لطافت کی طرف جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کون سی چینج آپ کے اندر آتی ہے؟ جب آپ اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور سیکریفائز کرنا اور احسان کی طرف جاتے ہیں، تو روح کی لگے ہوئے زنگ ہیں اس کے اوپر جو گرد جمی ہوتی ہے یہ ایسے ایسے سے دھلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ لطیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جوں یہ لطیف ہوتی چلی جاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ جو علم کا سرچشمہ ہے، وہ آپ پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے، مثلا اس کی فریکوینسی میچ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سارا کچھ آپ کو بن کیے ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ جو کہ آپ نہ یونیورسٹیوں سے حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ یا تو صحبت سے مل سکتا ہے یا پھر اس محنت سے مل سکتا ہے۔ تو اس میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ کی روح جو ہے وہ لطافت کی طرف جاتی ہے تو سب سے پہلا جو انڈیکیٹر آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی برائی کا کام آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو برائی کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں جی یہ غلط ہے، مثلا کہ آپ کے اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہوتی ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جب اس کی لطافت اور تھوڑا سفر طے کرتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ برائی سے رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ جب اس سے زیادہ اوپر والی سٹیج پہ آپ جاتے ہیں تو آپ چاہتے بھی ہیں برائی کرنا لیکن آپ کر نہیں پاتے، اور اس سے اوپر والی سٹیج کہ آپ کی روح اتنی لطیف ہو چکی ہوتی ہے اور کہ آپ جس برائی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی اثر چھوڑ جاتی ہے، اور وہاں بھی کچھ عرصے تک جتنی اس کی طاقت اور اثر ہے، جتنی اس کی لطافت یا جتنی اس کے اندر تقویت ہے، تو وہ اتنی دیر تک برائی نہیں ہونے دیتی، لوگوں کو بدلنا شروع کر دیتی ہے، ان کی سوچ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے، ان کے کردار پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ بنیادی طور پر اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کی روح لطیف ہوتی ہے تو پہلا ایک بنیادی اور انگریڈینٹ بھی آپ کو انسانیت سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بنا جانے بنا کسی مطلب کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں سے پیار کرتے ہیں، انسان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی خوبصورت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب بہت ساری اور چیزیں ہیں، جب روح لطیف ہوتی ہے تو ایک بڑے مزیدار زندگی ہے، آپ کی دنیا ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اذان بھی ہو رہی ہے، میں سے مختصراً ختم بھی کرتا ہوں جی۔ تو لیکن ایک ریکویسٹ ہے آخر میں کہ یہ منازل ضرور طے ہونی چاہیے اور لطافت کی اس منزل پہ ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے، لیکن کبھی بھی اپنی روح کی جو لطافت ہے اس کو ناپنا نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ موجود ہیں، کتنی لطیف ہو چکی ہے، کتنی بااثر ہو چکی ہے، آپ کی صحبت پہ کتنا اثر ہے۔ یہ تو اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکیں گے، اور روح کی لطافت بھی دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ یہ دنیا کا نظام ہے نا، جیسے کہ یہاں پہ بھی عہدے ہیں مختلف، ایک سپاہی ہے لائنس نائک جی۔ اذان کے وقفے کے بعد میں یہ بات کر رہا تھا کہ جیسے دنیا میں عہدے ہیں نا سب کے، فوجی جیسے ہیں تو سپاہی ہے، نائک ہے، لانس نائک، حوالدار، اسی طرح سے روحانی جو منازل ہوتی ہیں اس کے بھی بہت سارے اسی طرح کے عہدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اپنا نظام ایک روحانی طور پر بھی چل رہا ہے، اس میں بھی میجر جنرل، لیفٹیننٹ کرنلز اور سپاہی تک کے لوگ ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس عہدے پر فائز ہے، وہ مجدد ہے، غوث ہے، وہ جو ہے ابدال ہے، وہ کیا ہے۔
اگر اسے جس کا پتہ چل جاتا ہے پھر وہ سودے پر نہیں رہتا. یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے بھی کبھی اس چیز کو جانچنے کی کوشش نہیں کرنی کہ میں کتنا حاصل, میری جو روح ہے کتنی لطیف ہو چکی ہے, کتنا میں بااثر ہو چکا ہوں. نہیں, یہ تو عاجزی کا سفر ہے, یہ تو خود کو مٹانے کا سفر ہے. یہ بنیادی طور پر واصف علی واصف کا وہ جو قول ہے نا, یہ قطرے کا کلزم میں مل جانا ہے. قطرہ اپنی پہچان رکھتا ہے, اپنی پہچان آپ کی ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ ایک قطرہ ہیں جس کے کوئی معنی, کوئی وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب آپ سمندر میں ملتے ہیں تو بیسیکلی قطرہ تو ختم ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, لیکن وہ کیا بن جاتا ہے, سمندر بن جاتا ہے. بس یہ بالکل خود کو چھپانے کا اور چھپ کے رہنے کا عمل ہے. اور یہ سارا کریڈٹ جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح لطیف ہو, اس کا تاثر اثر بھی ملے, تو اس کی ایک اور بھی اہم بات ہے کہ آپ کو سمجھے آپ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اگر اس نیت سے کریں گے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کریڈٹ سارا کا سارا اس ذات کو ہی جائے گا. اور جو آپ کی روح کی تقویت ہے, جو غذا ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے غافل مت ہوں. عبادات آپ پر فرض ہیں, آپ ضرور کریں, اور یہ آپ کو ان کاموں کے لیے تیار کرتی ہیں. روح کی لطافت کا یہ سفر ہے, یہ تقویت دیتی ہیں, لیکن اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ میں کرتے رہیں. اور یہ سارا کا سارا جو تقویت کا جو غذا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملتی ہے. ان کو بیچ میں سے اگر ہم نعوذ باللہ نکال دیں تو یہ سفر ہی ختم ہو جاتا ہے, یہ انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ جی. ایک سوال اور بھی ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے.